بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج محرم الحرام 1445 سنہ ہجری مطابق 4 اگست 2023 جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری بساری ہے. اس ماہ مکرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. بڑے بڑے تاریخی کام اس دن 10 محرم کو سر انجام پائے اور اسی تاریخ 10 محرم کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول مولا مرتضیٰ کے فرزند ارجمند حضرت مولا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. کربلا میں آپ کو جام شہادت نوش ہوئی. آپ کے ساتھ دیگر شہداء کرام 72 جنہوں نے آپ کو بڑی محبت سے جان کے رضا پیش کیے تو ان کی شہادت کا دن ہے. آج انشاءاللہ ہم جمعے کے بیان میں سنیں گے اہل بیت کے فضائل اہل بیت. تو جلدی جلدی آ جائیے, توجہ کے ساتھ اس ذکر کو سنیے. یہ ذکر بھی پیارا ذکر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے. تو کتنا پیارا یہ ذکر ہوگا. اور ویسے ہی روایتوں میں ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ماہ مکرم ہے, ماہ معظم ہے, عظمتوں والا مہینہ ہے. تو آئیے انشاءاللہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کا بھی ذکر خیر ہے. اس کو سن لیتے ہیں. 22واں پارہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ پڑھا ترجمہ. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں
تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ مفسر قرآن خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور سید مفتی قائم الدین مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات یعنی پاک بیویاں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرات اور امام طبری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ماشاءاللہ، 7ویں صدی کے حضور۔ آپ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں اور یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تمام اولاد اور آپ کی ازواج محترمات امہات المؤمنین، تو نبی کے نکاح میں جو خوش نصیب عورت ہوتی ہے وہ مومنوں کی ماں ہوتی، اس لیے ہم ام المؤمنین امہات المؤمنین، امو کی جمع امہات ہے یعنی مومنوں کی مائیں، امہات المؤمنین مومنین کی مائیں، اور حضرت امام حسن و حسین نیز مولا علی شیر خدا بھی ان میں شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ان کی شان ہے اور ان کے مراتب ہیں۔ سچا اہل بیت کون ہے؟ سچا عاشق اہل بیت، سچا اہل بیت، سچا محب اہل بیت، سچا فدائی اہل بیت، سچا عاشق اہل بیت۔ یہ بھی سن لیجیے، روایت میں ہے ایک دن امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اب نواسہ رسول تشریف لے آئے، امیر معاویہ خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ہی نگاہ نے نواسہ رسول کو چوما، جیسے ہی نگاہیں امیر معاویہ کی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر پڑی، تو جلدی امیر معاویہ نے خطبہ مکمل کیا اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے آئے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی،
پھر فرمایا میرے نانا امت کے والی دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بتا رہے ہیں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے عرش اعظم کے پائے کے نیچے، عرش اعظم کے پائے کے نیچے سبز رنگ کی ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے ایک آل محمد کے گروہ، ایک آل محمد کے گروہ، یعنی آل محمد سے محبت کرنے والوں، آل محمد سے محبت کرنے والوں، محبان آل نبی لکھا ہوا ہے، تم میں سے جو بھی روز قیامت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اس حال میں تمہارا انتقال ہوا کہ تم آل نبی سے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور اسی حال میں انتقال ہو گیا، یعنی ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو تم جنت میں داخل تمہیں کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یہ امام حسین کی کنیت، اے ابو عبداللہ، اے امام علی مقام امام حسین، آل محمد کا گروہ کون ہے؟ فرمایا یعنی آل محمد سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو شیخین، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی کو اور میرے والد ماجد مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور ایک معاویہ آپ کو برا نہ کہتا ہو، وہ آل محمد کے گروہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین نے واضح فیصلہ کر دیا۔ اب آ جائیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، اہل بیت پاک کی محبت کو جو سمجھے نہیں ہیں، معاذ اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی بے ادبی کرو اہل محبت ہماری مضبوط ہوگی، ابو بکر کو برا بولو ہماری محبت مضبوط ہوگی اہل بیت سے، فاروق اعظم کو برا کہو ہماری محبت مضبوط ہوگی اہل بیت سے، حضرت عثمان غنی جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل الفاظ کہو ہماری اہل بیت سے محبت مضبوط ہوگی، حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھو ہماری آل محمد اہل بیت سے محبت مضبوط ہوگی، تو وہ لوگ گمراہیت کے اندھیرے میں ہیں اور یہ ان کے لیے وبال جان ہے۔ اہل بیت کے عظیم کربلا کے شیخ سوار سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرما دیا کہ آل محمد سے جو محبت کرنے والا گروہ ہے، جو اہل بیت پاک سے محبت کرنے والا گروہ ہے، وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کی عظمت کو جانتا ہے، اس لیے قبلہ شیخ طریقت بانی داؤد اسلام امیر سنت نے بہت پیارے نعرے ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ہم وہ مل کے نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی چار یارانے نبی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر بھی، فاطمہ اور
صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، حضرت عثمان بھی، ہے حسن حسین بھی، عرض ہو جائے نبی، ہے امین معاویہ بھی، جنتی جنتی۔ یہ کتنے پیارے نعرے، اور یہ نعرے کوئی عام نہیں، یہ قرآنی نعرے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا جنت کا صحابہ سے، تو یہ تو جنت ہی نعرہ ہے۔ آپ نے سن لیا کہ یہ ہے۔ اور ایک بہت پیاری بات علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات دی تھی شفا شریف میں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالک کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کی معرفت یعنی پہچان، دوزخ سے نجات، ان سے محبت، پورے صراط پر آسانی، اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا عذاب الہی سے امان ہے۔ پیارے سائیں بھائی، یہ آپ نے سنا تو اہل بیت پاک کے اطہار، یہ بڑی عظیم معاملات ہیں اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے کچھ ہم اہل بیت کے کچھ فضائل سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشادات فرمائے اور بڑی پیاری 40 احادیثیں قبلہ عاشق محب اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء، قبلہ امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے یہ کتاب فضائل اہل بیت، اس میں 40 فضائل بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ اس میں سے کچھ انشاءاللہ العزیز میں عرض کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا، نبی پاک کے گھرانے کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اس نے صدیق اکبر نے فرمایا، عاشق اکبر صدیق اکبر، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی نبی پاک کے جو گھرانے والے ہیں، آپ کے چچا کے بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت سے وہ بات کے رسالت میں حاضر ہوئے، آپ کے چچا تو سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبوب کریم کے چچا ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت یا کوئی موقع تھا، کسی شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کی کہ حضور والا قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان جانور بہت پریشان ہو رہے ہیں، زمین خشک ہو گئی، تکلیف کا اظہار کی۔ فاروق اعظم جنہیں آقا کریم نے جنت کی بشارت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دعا کریں تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کھڑے تھے، تو آپ نے دعا کی۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا، کیا فاروق اعظم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، امام العادلین، جانشین رسول، وزیر رسول، مشیر رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے میرے نبی کے چچا کا وسیلہ حضرت عباس، اے میرے رب تجھے میرے
نبی کے چچا حضرت عباس کا صدقہ وسیلہ تو ہم پر کیسا قدم کا فرما، ہم پر بارش فرما. یہ دعا ختم ہوئی تو بارش ہوئی. تو ہمیں فاروق اعظم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیا، اور یہ دعا مانگنے کا انداز آپ کو اہل سنت و جماعت میں ملے گا، کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ پیارا مذہب ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے ہوئے، میری امت 72 فرقوں میں ہوگی. اس طرح فرمایا سارے جہنم میں تو سوائے ایک کے جو سواد اعظم ہوں گے. سواد اعظم کو فرمایا کہ جو اہل حق کا بڑا گروہ ہوگا. آپ دیکھ لیجیے دنیا میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں اہل سنت و جماعت کے طریقے پر لوگ ہیں. چاروں طریقوں پر، مذاہب پر. ان کو یوں کہا جاتا مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، مذہب مالکی. مذہب معنی طریقہ، حنفی طریقہ، شافعی طریقہ، مالکی طریقہ اور حنبلی طریقہ. جیسے غوث اعظم حنبلی طریقے پر، امام غزالی شافعی طریقے پر تھے، امام جلال الدین سیوطی شافعی طریقے پر تھے، حضرت امام بخاری شافعی طریقے پر تھے، اور ہم لوگ حنفی طریقے پر. بہت سارے احناف میں بڑے بڑے محدثین گزرے، بڑے بڑے محدثین، ملا علی قاری، ملا جیون، عالمگیر بادشاہ، بڑے بڑے مطلب حنفی طریقے پر گزرے. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ وہ مذہب مہذب، علماء لکھتے ہیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت. تو یہ الحمدللہ دعائیں کرتے اسے، انہوں نے قرآن سے سیکھا ہی. یا ایھا الذین آمنوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. جیسے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش. اب مجھے بتائیے وسیلہ کسی مقبول چیز کا دیا جاتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اس کا وسیلہ دیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ، میرے اور رب کا اعمال کہاں ایسے کہ ہم وسیلہ دیں. ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ قبول کر لیں. لیکن امام حسین کے سجدوں کا وسیلہ، صدیق اکبر کی عبادتوں کا وسیلہ، فاروق اعظم کی عدالتوں کا وسیلہ، عثمان غنی کے تقویٰ کا وسیلہ، ان کی سخاوت کا وسیلہ، مولا علی شیر خدا کی بہادری کا وسیلہ، شجاعت کا وسیلہ، حضرات صحابہ کرام کی غزوات میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا وسیلہ. تو یہ اصل میں وسیلہ ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کے مبارک آنسوؤں کا وسیلہ جو امت کی یاد میں بہے، تو یہ مقبول ترین چیز ہے. تو مقبولوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے، مقبولوں کا وسیلہ دیا جاتا ہے. اور یہ وسیلہ کوئی ابھی کی ایجاد تھوڑی ہے، یہ تو قرآن میں آ گیا. وسیلہ تلاش کرو. وہ لوگ کہتے ہیں کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. تو بھائی مانگو کس نے منع کیا؟ ہم تو صحابہ کے طریقے پہ ہم تو ایسے مانگتے ہیں، ہم تو حضرات شہداء کرام کے وسیلے پہ ہم تو ایسے مانگتے ہیں. ہمیں تو فاروق اعظم نے سکھا دیا کہ جب بھی مانگو اللہ کے محبوبین کے وسیلے سے مانگو. ہمیں تو قرآن نے سکھا دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو وسیلہ پیش کیا تھا، یاد ہے نہیں؟ میں نے وہاں آپ کو عرض کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم یہ نام تم نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ کو سب علم ہے، لیکن ایک پوچھ رہا ہے، رب ان سے پوچھ رہا ہے. اور ایک پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. جیسے بعض جگہ سرکار نے پوچھا صحابہ سے
کہ بتاؤ تم جو ہے تم نے مثلا وہ کام کیوں کیا، وہ کام کیسے ہوا تھا، آپ نے وہ کام کیسے کیا تھا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں معمول کو علم غیب ہوتا تو یہ پوچھتے کیوں؟ تو پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، پوچھنا یہ نہ جاننے کی علم نہیں ہوتی۔ اب رب جو پوچھ رہا ہے آدم تو نے نام کہاں سے سیکھا، تو کیا کہیں گے رب کو معلوم نہیں مانتا تو بس وقت پوچھا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بتا تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، جو قرآن کی آیت میں مفہوم ہے، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا رب کو معلوم نہیں کہ موسیٰ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ معلوم ہے۔ تو کہ پوچھنا لا علم کی دلیل نہیں ہوتا۔ تو اگر سرکار پوچھ رہے بتاؤ تم نے وہ کام کیسے کیا، تو کیا سرکار کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو پوچھ رہے۔ اور رب نے پوچھا آدم یہ نام تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا عرض کر کے بولا جب تو نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں اسی وقت جان گیا کہ یہ کوئی اتنی مقتدر ہستی ہے کہ جو اللہ نے جس کا نام اللہ نے اپنے ساتھ لکھا ہے۔ اس وقت میں نے جان لیا کہ مولا آج میں نے اس ذات کا وسیلہ پیش کیا، اس ذات کا وسیلہ پیش کیا۔ آئیے رب نے کیا فرمایا، اے آدم سن لے، اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ شجر، نہ حجر، کچھ بھی نہ بناتا اگر اپنے اس پیارے کی تخلیق نہ کی۔ تو کیا اصل مقصود کا وہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کیا۔ تو مجھے بتائیے ایک اچھا کام باپ کر رہا ہو اور اولاد اس کو نہ کرے نہ مانے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نالائق ہے، بڑا نالائق ہے، یہ اپنے باپ کی نہیں مانتا ہے۔ تو جو وسیلے کو نہیں مانتا اس کو کیا بولے؟ نالائق بولے کہ اپنے باپ کی نہیں مان رہا ہے، کہ والد جو ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ اپنے باپ کی نہیں مان رہا ہے، بڑا نالائق ہے۔ تو جو وسیلے کو مانتے ہیں اور وسیلے کے طریقے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اپنے باپ کے فرمانبردار ہیں، اپنے باپ کے طریقے پر ہیں۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام، تو میٹھے اسلام علیہ تو اہل بیت سے حضور فاروق اعظم کی یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ برکتیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں، اور سے سنیں، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن کی محبت۔ 3 چیزیں، اپنے نبی کی محبت یعنی میری محبت، سرکار نے فرمایا میری آل کی محبت، اور مجھ پر جو کتاب نازل قرآن مجید اس کی محبت۔ ایک مقام پر بتایا میرے اہل بیت مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ کشتی نوح جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو آپ نے فرمایا جب کشتی میں آ جائے، جتنے لوگ کشتی میں آ گئے تھے وہ نجات پا گئے اور جو رہ گئے تھے ہلاک ہو گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال اسی طرح ہے کہ جو ان کی محبت میں آ گیا وہ نجات پا گیا۔ اب جو کچھ سمجھے نا اس کو معاشرہ نہ سمجھے، جو اہل محبت کو سمجھتا ہے تو لوگ صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضرات اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث اعظم سے محبت کر رہے ہیں، حضور فاروق اعظم سے، حضور غریب نواز سے، حضور عبداللہ شاہ نادی سے، یہ اولیاء اللہ سے جو محبتیں کیوں ہیں
کہ یہ حضرات اہل محمد سے محبت کرنے والے. اسی سرزمین پر ایسے جابر و فاسق و فاجر سفاک لوگ گزرے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا انکار کرتے آئے، صحابہ کرام کی عظمتوں کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہتے ہیں، آج دنیا ان کے نام کو بھول گئی، کوئی یاد نہیں رکھتا. آقا کریم نے فرمایا اے فاطمہ بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو. جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں جو شخص، پھر بات وسیلے کی آئی ہے، وسیلے کو سمجھنا چاہیے. جو سمجھتا نہیں ہے وہ بیہودہ بات کرتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے. سرکار فرما رہے کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے. اللہ پاک کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. ایک اور ارشاد فرمایا یعنی اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ کتنے فضائل ہیں. اب ہم غور کر لیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان حضرات مقدسہ اہل بیت پاک سے محبت کرنے والے کا محبت کے معنی ایک یہ بھی ہے. دیکھیں محبت تو ہمیں ہے الحمدللہ ہر صحابی سے، ہر اہل بیت سے، اور اہل بیت میں ازواج محترمات بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں. نبی پاک کی اولاد 4 بیٹیاں 3 بیٹے بھی ہیں، اور حضرت خاتون جنت یہ تو بیٹی بھی آگئی آپ کے نواسے حضرت مولا علی شیرودہ یہ ان کے والد، یہ سب اس میں امہات المومنین جتنی بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ یہ محبوب کریم کو بہت پیاری سنیں. تو یہ پورا کنبہ جو ہے یہ اہل بیت میں. پھر آپ کے چچا یہ بھی اہل بیت میں. بھی میں نے حضرت فاروق اعظم کا واقعہ سنایا تو ان سے محبت کی جائے. پھر آقا کریم علیہ السلام جس سے محبت ہے ان سے جو محبت کرے گا وہ محبت ہوگی. اب آئیے سنیے آقا کریم کا فرمان. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی پیاری بات فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی اتنی واضح بات فرما دی کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، یعنی میں حسین اور حسین میرا، میں حسین کا ہوں. یعنی میں اور حسین بالکل ایک ہی ہے. یہ محبت کے بات ہے. نبوت ہمارے آقا پہ ختم ہے. آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین ہیں آپ. لیکن یہ بات محبت کی ہے کہ جو حسین ہے وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہ حسین. ہم ایک جان ہیں. ایسی محبت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو حسین کو پیارا سمجھتا ہے وہ مجھے پیارا سمجھتا ہے. جو حسین کی غلامی کا دم بنتا ہے وہ میری غلامی کا دم بنتا ہے. جو حسین کا لاڈلا ہے وہ میرا لاڈلا ہے. جو حسین کی عظمتوں پر جان قربان کرتا ہے وہ میری عظمتوں میں جان قربان کرتا ہے. کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے. لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں. کیا فرمایا؟ میرے پھول ہیں. ایک حدیث شریف فرمایا آقا کریم صاحب ان کو سونگا کرتے تھے. اور سونگا کس کو جاتا ہے؟ جس سے خوشبو آتی ہے. بدبو تو کوئی سونگتا ہے نہیں، ناک بند کرتا ہے، سانس روک لیتا ہے اور گزر جاتا ہے.
اور جہاں خوشبو آتی ہے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیتا ہے، دماغ اس کا معطل ہو جاتا ہے، اپنے دماغ میں تازگی محسوس کرتا ہے، بولتا تھوڑی دیر ذرا رک جاؤ یار، کسی باغ سے گزر رہا ہو، چمیلی رات ہو، رات کی رانی ہو، یا گلاب کے پھول ہو، یا چمیلی ہو، جو ہو، کتنا اس کو سرور آتا ہے۔ تو میرے آقا کے جو پھول ہیں آپ، یہ گلاب اپنی جگہ ہے، چمیلی اپنی جگہ ہے، انارکلی جو بھی سب اپنی جگہ ہے، لیکن جن کو فرمایا یہ میرے پھول ہیں، سوچے ان کی خوشبو کیسی ہے، ان کے اندر کیسی خوشبو، کیسی رونق، کیسی تازگی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں آقا ان کو سوکھا کرتے ہیں، اور ایسی خوشبو سبحان اللہ۔ آقا کریم سجدے میں سجدہ طویل ہو گیا، کیوں؟ پیارے آقا نے فرمایا میں نے تو سجدہ طویل کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین میری پشت پر آ گئے، حسین میری کمر پر آ گئے تھے، میرا شہزادہ میری کمر پر آ گئے تھے۔ اب دیکھیں کمر پر آ گئے، کتنی آقا کریم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھول ہے، تو جیسے وہ پھول کمر پہ آئے، آقا نے خوشبو محسوس کر لی کہ میرا نواز ہے، میرے نواز سے میری پشت پر آ گئے۔ آقا کریم نے سجدہ طویل کر دیا۔ ارے وہ امام الانبیاء کہ جن کے دل میں اپنے نواسے کا خیال آ جائے تو سجدہ طویل ہو جائے۔ بتائیے جس امتی کے دل میں آقا کریم کی خیال آ جائے، آقا کریم کی محبت کا خیال آ جائے، جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھے، اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھے، تو کیا آقا کریم کی محبت اس کے دل میں مجھے نہیں مانی؟ کیسی محبت، کیسی نماز کامل ہوگی؟ کیونکہ بعضوں نے یہ لکھا ہے، بعضوں نے اپنا یہ نظریہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے خیال سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ عاشقان رسول کہتے ہیں، وہی پانے لگے کہتے ہیں نبی کے خیال سے تو نماز مضبوط ہوتی ہے۔ نبی کا خیال کہاں نہیں آئے گا؟ جب آپ پڑھیں گے وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحَسْبُ رِجَالِهُمْ، تو کیا نبی کا خیال نہیں آئے گا؟ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، نبی کا خیال نہیں آئے گا۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھیں گے، آقا کریم کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ جب نام آقا کریم کا لیا جائے گا تو نماز میں خود ہی آقا کریم کا خیال آئے گا۔ مطلب سوچئے اس چیز کو، امام الانبیاء کے خیال میں اپنے نواسے کا آ جائے اور سجدہ طویل ہو جائے تو آقا کریم اس میں خوشی اظہار کرے، میرا نواسا میری پشت پر آ گیا۔ اب اس میں بڑی چیزیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن کچھ چیز جو میں نے عرض کر دی تو یہ آقا کریم کے محبت کا ایک انداز ہے، اور یہ سکھایا اپنی امت کو۔ اور وہی جو تھا وہی کہتے ہیں جس سے جو محبت کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو محب کہتے ہیں، اور محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ محب جو ہوتا ہے نا، وہ بس اپنے محبوب کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب جس سے محبت کر رہے ہیں تو ہم بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے جس کو جیسے نوازا ہے، محب اس کو قبول کرتا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ کہا دیا، نام ان کا عبدالرحمن ہے، آقا نے فرما دیا ابو ہریرہ بلیوں والا، تو ساری امت ان کو ابو ہریرہ کہتی ہے۔ صدیق اکبر کو لگاتا کر دیا، کتنوں کو لقب عطا کیے، جو محبوب نے دیا وہی مشہور ہو گیا۔ تو یہ ایک محب کی شان ہوتی ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے، محب اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا اپنی آل سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ ایمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پیاروں سے محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انہوں نے دین کی خاطر کربلا میں اپنی جان کے نذرانے دی۔ اللہ تعالیٰ ان نذرانوں کے صدقے میں ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔